بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 رمضان المبارک ہفتے کا دن ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ لوگوں کی خدمت میں جس وظیفے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جو عمل لے کر آیا ہوں، اس عمل کے کرنے سے آپ کی تمام مرادیں پوری ہو جائے گی۔ ایک ایسے اعمال ہے، ایسے الفاظ ہے جن کے کرنے سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائے گی۔ جو شخص ان آیات کو ہر روز ہر نماز کے بعد پڑھا کرے، شیطان کے وسوسے اور سرکش شیطان کے مکر و فریب اور ایذا سے محفوظ رہے گا۔ اگر فقیر ہوگا تو مالدار ہو جائے گا، اور حق تعالی شانہ اس کو ایسے طریقے سے رزق عطا فرمائیں گے، روزی فرمائیں گے کہ جس کا وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکے گا۔ جو شخص ان کلمات کو صبح اور شام، گھر میں داخل ہوتے وقت اور بستر پر لیٹتے وقت ہمیشہ پڑھے تو اس کے پڑھنے سے وہ جنات، شیاطین اور سحر سے محفوظ رہے گا۔ اور جو شخص ان آیات کو کسی پلیٹ پر لکھ کر غلے میں رکھ دے تو وہ غلہ چوری اور گن سے محفوظ رہے گا، اس میں برکت ہوگی۔ وہ وظیفہ جس کو آج میں لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آئیے ناظرین کرام، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وظیفے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پڑھنا ہے۔ درود آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود آپ کو یاد ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفے میں سب سے پہلے وظیفہ جو آپ نے کرنا ہے وہ اللہ کے ایک مبارک نام کا ہے، یا غنی، یا غنی، یا غنی۔ اس نام مبارک کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اس نام مبارک کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے صبح کو یا شام کو یا عصر کو، جس نماز کے بعد بھی آپ کو موقع ملنا ہے، آپ نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہے؟ وہ الفاظ ہر کسی کو یاد ہے، ہر کوئی اس کو جانتا ہے۔ وہ الفاظ آیت الکرسی کے الفاظ ہیں۔ آیت الکرسی کو آپ نے 25 بار پڑھنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ان کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ جو شخص جن حاجت کے لیے بھی پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اور آخر میں پھر آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ ان کلمات کے پڑھنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے پھر آپ اللہ سے دعا مانگو۔ جو دعا، جو حاجت آپ کی ہو، جس حاجت کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہو، اس کے لیے خلوص نیت کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ، دل کی تڑپ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ جو دعا تم مانگو گے، جس حاجت کے لیے تم دعا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ ناظرین کرام، اس مبارک گھڑی کی برکت سے، اس مبارک گھڑی کی حیثیت سے آپ نے خصوصاً اللہ سے اپنی گناہوں کی بخشش کی دعائیں مانگنی ہے، کیونکہ رزق کی کمی کی سب سے بڑی وجہ انسان کے اپنے اعمال ہے۔ اگر انسان کے اعمال صحیح ہو تو اللہ اس کو رزق سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اگر انسان کے اعمال میں کوتاہی ہوتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے ان کی رزق میں تنگی لاتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہمارے دوست اور احباب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔